الصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ منبر رسول پر جلوہ افروز پیکر و خلوص و الہیت عارف باللہ حضرت الشاہ صہیب میاں فاروقی صاحب قبلہ مدث اللہ العالی و نورانی و مفکر قوم و ملت شہزادہ حضور شیخ العالم علیہ رحمت رضوان حضرت الشاہ عارف احمد احمدی صاحب قبلہ مدث اللہ العالی و نورانی و بالخصوص حضرت الشاہ سعید اختر صاحب قبلہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ و دیگر تمام طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب روح فدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ، جس کے تراجم و مفاہیم پر آپ اکثر و بیشتر علماء دین سے خطاب سماعت کرتے ہیں۔ آج چونکہ ہم اللہ کے ایک برگزیدہ بندے اور ولی کامل کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، صاحب آستانہ قطب الاقطاب فرد الاحباب قدوۃ المشائخ حضرت الشاہ عبد الجلیل چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 331واں عرس مبارک پر ہم شرکت کی سعادتیں حاصل فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم، اس سے پہلے کہ آپ کے اعلیٰ خدمات اور تابندہ حیات پر کچھ گفت و شنید کروں، پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، مختصر اس پر کچھ روشنی ڈال دوں۔ عزیزان محترم، جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے، خبردار الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً اللہ کے بندوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن و ملال۔ ایک حدیث مبارکہ میں نے اسی سے متصل پڑھی ہے، اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب کے زبان اقدس سے کہلوایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ایک ادنا سے ولی کی بھی اہانت کی، توہین کی اور اس کی شان میں گستاخی کی، اللہ فرما رہا ہے کہ اس شخص کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ ایک حدیث پاک جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولیاء کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت میں ایک طبقہ ایسا ہے کہ نہ تو وہ شہداء کے منصب پر فائز ہے، نہ تو وہ نبوت کے منصب پر فائز ہے، مگر
مقام اتنا اعلیٰ ہے میرے صحابہ اس جماعت کا کہ اللہ جل شانہ میدان محشر میں ان کے لیے نور کے ممبر قائم کرے گا، اور اس نور کے ممبر پر اس جماعت کے فرد کو بٹھائے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا۔ وہ جماعت کون ہے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، یہ جماعت جن پر کوئی خوف کا اندیشہ نہ ہوگا، یہ بے خوف و خطر ہوں گے۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کو جب کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے نادا جبریل، جبریل کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، آواز دیتا ہے جبریل کو۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں پروردگار عالم میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جبریل اب تو بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ مولا اب اس کے بعد میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل تمام عالم سماوات میں میرے اس محبوب بندے کے ذکر کے چرچے کو بکھیر دے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل امی اس محبوب بندے سے مراد اولیاء کاملین، اولیاء اللہ کی محبت کو تمام عالم آسمان میں بکھیر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ حکم دیتا ہے کہ اب جبریل کام یہ ہے کہ زمین میں ہر ایک امتی کے دل میں میرے اس محبوب بندے کی محبت کو ڈال دے۔ یہ تو حدیث پاک ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اللہ جل شانہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جما دیتا ہے۔ تو ہم جو حضرت شاہ عبد الجلیل رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت کو اپنے دل میں لیے، سلطان الہند کی محبت کو دل میں لیے، حضور شیخ العالم علیہ رحمت الرضوان کی الفت و محبت کو اپنے سینے میں بسائے ہوئے ہیں، یہ محبت کرنا یہ ہمارا اختیاری نہیں ہے، بلکہ اللہ جل شانہ نے ان کی محبتوں کو ہمارے دل میں ڈالا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب جس آستانے پر ہم حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑے جلیل القدر عالم دین بھی ہیں، متبحر عالم دین ہیں، اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء کاملین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک جب 3 سال کی تھی، جب آپ کی عمر مبارک حضرت شاہ عبد الجلیل رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک جب 3 سال کی تھی، آپ کی والدہ ماجدہ اس دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ آپ کے والد محترم متبحر عالم دین حضرت شاہ صدر الدین گھانسی رحمت اللہ تعالی علیہ خانقاہ میں موجود تھے۔ اس خانقاہ میں ایک خاتون کا تذکرہ آتا ہے جن کا نام بطحہ تھا، وہ سفید پوش ہو چکی تھی۔ آپ نے حکم دیا حضرت صدر الدین گھانسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ میرے اس شہزادے کو گود لے لو۔ تو ایک عرصہ دراز سے جو محترمہ تھیں، سیدہ بطحہ جو تھیں، وہ عرصہ دراز سے سفید پوش ہو چکی تھیں۔ تو حضرت شاہ عبد الجلیل رحمت اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے گود لیا۔ گود لینے کے بعد 3 ہی دن گزرے تھے کہ اس خاتون جو ایک عمر رسیدہ ہو چکی تھی، ان کے سینے مبارک میں دودھ اتر آیا، اور پھر یہ کرامت تھی کہ پھر آپ نے انہیں ایام رضاعت تک دودھ پلایا، یہاں تک کہ وہ ایام رضاعت تک وہ دودھ اس ولی کامل کی غذا بنتا رہا۔
ریاضت کا معاملہ کب شروع ہوا کہ جب آپ 7 سال کی عمر میں پہنچے، تو اب چونکہ 7 سال کی عمر میں بچوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ لہو و لعب میں انہیں مست ہونا رہتا ہے، ان پر کھیل کا غلبہ ہوتا ہے، دنیا کا غلبہ ہوتا ہے، مگر حالت یہ تھی کہ جب 7 سال کی عمر میں پہنچے تو ترک دنیا کر دیا اور نماز پنجگانہ میں لگ گئے، اور رمضان المبارک کے ایام میں یوں تو روزہ رکھتے، اور رمضان کے علاوہ بھی ہر جمعرات کے دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ 12 سال کی عمر میں جب پہنچے، اپنے والد گرامی کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے کہ بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ علوم ظاہری حاصل کروں۔ 12 سال کی عمر تھی آپ کی۔ حضرت والد گرامی نے اجازت دے دی، آپ اپنے کاشانے سے نکلے، اور نکل کر پھر ایک متبحر عالم دین جن کا تذکرہ آتا ہے، حضرت ملا وان، حضرت ملا جمیل، ان 2 متبحر عالم دین سے آپ نے علوم ظاہری حاصل کیا۔ اب یہاں سے آپ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اتنے پائے کے، اتنے چوٹی کے عالم ہو گئے کہ آپ دہلی کی سرزمین پر پہنچے اور شیخ اجل حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سند حدیث حاصل کیا۔ اس کے بعد سند حدیث جب حاصل کر لیا تو تاریخوں میں آتا ہے کہ جب آپ نے سند حدیث حاصل کر لی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے بیعت کی خواہش ظاہر کی کہ مجھے بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا، اب سنیں وہ جملہ جو حضرت شاہ عبد الجلیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو جملہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا سینہ اسرار الہی سے پر ہے، مگر یہ مقفل ہے، تالے میں بند ہے، اور اس کی چابیاں ویرانے میں فقراء کے دل میں رکھی ہوئی ہے۔ اس کی چابیاں ویرانے میں فقراء کے دل میں رکھی ہوئی ہے۔ جب یہ جملہ کہا حضرت شاہ عبد الجلیل رحمت اللہ تعالی علیہ نے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جب یہ جملہ سنا تو آپ خاموش ہو گئے۔ اشارہ کیا تھا؟ اشارہ تو یہ تھا، عالم تو ہو چکا ہوں، اسرار الہی سے سینہ تو پر ہے، مگر اس سینے میں جو کیفیت ہے اور اس کو جو جلا ملے گا، ابھی وہ جلا ملا نہیں ہے، ابھی وہ جلا بخشنے کے لیے مجھے مرشد کی تلاش میں نکلنا ہے۔ اب آگے کے مراحل دیکھیں کس طرح طے کیا۔ حضرت شاہ عاشق دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ حضرت شیخ عبد الجلیل رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، ان کو جب خط لکھا صاحب آستانہ نے، جب انہیں خط لکھا تو خط میں ایک خواب کا تذکرہ کیا۔ خواب کا تذکرہ یوں کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ کچھ رشی منی آئے خواب میں، اور انہوں نے اپنے کرتب دکھائے اور کرتب دکھا کر چلے گئے۔ 29 محرم الحرام کو حسب معمول حضرت مولانا جلیل رحمت اللہ، عبد الجلیل رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے خواب کا تذکرہ کر رہے ہیں اپنے مرید و خلیفہ سے، کہہ رہے ہیں حسب معمول 29 محرم الحرام کو میں نے خواب میں دیکھا کہ تمام انبیاء علیہم السلام اور امت مسلمہ کے تمام اولیاء کاملین موجود ہیں۔ چند ساعت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ زیبا کا دیدار ہوا۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رخ زیبا کا دیدار ہوا تو آپ کے نور سے تمام عالم روشن ہو گیا، منور ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبد الجلیل فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جیسے ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نظر ڈالی، آپ کے قدموں میں نے اپنا سر رکھ دیا۔ سر رکھنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبد الجلیل انت عاشق اللہ
انت مقبول اللہ انت کاشف اللہ، اے عبد الجلیل تم تو اللہ کے عاشق ہو، عاشق بندے ہو، اور تم بارگاہ خداوندی کے مقبول بندے ہو۔ یہ کہنا تھا، اس کے بعد اپنا دست شفقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پشت مبارک پر پھیرنا تھا کہ آپ نے اپنے سروں کو اٹھایا اور پھر فرمایا کہ چلو عالم بالا کی سیر کرو، عبد الجلیل اب چلو عالم بالا کی سیر کرو۔ پھر وہاں سے سیر کرتے ہوئے پھر اپنے خواب کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ پھر میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک نورانی چہرے والے بزرگ کی زیارت کرائی گئی۔ اب وہ علم جو وہ حاصل کر چکے ہیں، اب اس علم کو جلا بخشنا ہے، تو وہ جلا کس طرح ملے، اب اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میں نے ایک نورانی چہرے والے کو دیکھا، اور نورانی چہرے والے بزرگ کے ساتھ ساتھ چند اور چہرے دیکھے جو نورانی والے تھے، نورانی چہرے تھے۔ میں تلاش کرتا رہا خواب کے بعد کہ ان نورانی چہروں کو تلاش کروں کہ وہ نورانی چہرے ہیں کہاں۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ میں گنگو شریف پہنچا، جب گنگو شریف پہنچا تو میں تلاشتا رہا وہ نورانی چہرہ جو میں خواب میں دیکھ چکا تھا، مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ اس کے بعد ایک شخص نے میری رہنمائی کی، میں پہنچا حضرت شاہ صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ جب وہاں پہنچا تو ہو بہو میں نے وہی چہرہ دیکھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اب گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کے سلسلے کو ذکر کیا وہ کیا تھا کہ تم چلے جاؤ گنگو، اور وہاں ایک میرا غلام ہے، ایک میرا عاشق ہے، وہاں چلے جاؤ۔ اور وہاں کون تھے؟ حضرت شاہ صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات تھی۔ وہاں پہنچے اور پھر یوں ہی بیعت نہیں ہو گئے، 23 سال تک سلطان الہند 20 سال تک پیر و مرشد کی خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سلطان الہند نے 20 سال تک کی ہے۔ حضرت مولانا عبد الجلیل رحمت اللہ تعالی علیہ 23 سال تک پیر و مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ ایک مبارک ساتھ میں آپ نے بلایا، پھر اس کے بعد بیعت کیا اور پھر آگے کی منزل کو طے کرایا۔ اب منزل کیسے طے کرایا؟ 40 سال تک آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک ان کی خدمت میں لگا رہا، انہوں نے مجھے اوراد و وظائف دیے، ذکر خفی کے 40,000 اوراد و وظائف کرایا کرتے تھے، اور اس بات و نفی کے 12,000 اوراد و وظائف کرایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد مورخین لکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو عبادت و ریاضت میں اور اس طرح عالم استغراق میں محو رہتے تھے کہ آپ کے شہزادے، آپ کے بیٹے حضرت عباد اللہ خود کہتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی بات کہنا ہوتا تھا تو میں خود حق کی صدا بلند کرتا تھا، تب عالم استغراق سے باہر آتے، پھر میں وہ بات ان تک پہنچایا کرتا تھا۔ اور پھر مورخین نے لکھا کہ حضرت شیخ نے عالم ریاضت میں اور علم و ریاضت میں اس طرح کمال حاصل کر لیا کہ ایک سانس میں پوری رات گزار دیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ تھا عبادت و ریاضت کا، اور علم کی وجہ سے اتنی کثیر تصانیف آپ کی موجود ہیں۔ صرف علم حاصل ہی نہیں کیا بلکہ کثیر تصانیف بھی آپ کی موجود ہیں۔ مثنوی شریف ہے اسرار العاشقین کے نام سے، علم النکات ہے، آپ کی تصانیف ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں تمام تصانیف۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت یہ آفتاب بھی بادلوں میں چھپ گیا، اللہ جل شانہ کے بلاوے پر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔
عزیزان محترم، مگر کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت بزرگوں کا اس دنیا ظاہری سے جانا یہ عام مومنین کی طرح نہیں ہوا کرتا۔ آپ دیکھیں سلطان الہند کی ذات دیکھیں، سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اس دار فانی سے کوچ کر رہے ہیں اور جب خدام اندر جا کر دیکھ رہے ہیں تو پیشانی پر لکھا ہے ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے جو اللہ کی محبت میں اس دنیا سے گیا ہے۔ تو بزرگان دین کے ایک خاص طبقے کو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اسے عام نہ سمجھو، بلکہ یہ برگزیدہ بندے ہیں، یہ خاص بندے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو حضرت شاہ عبد الجلیل چشتی صابری رحمت اللہ تعالی علیہ کی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔